نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے قیمتی چیز ایمان کو ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کی خاطر ساتوں زمین و ساتوں آسمان ہیج، ایمان حاصل کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر ذکر فرمایا۔ جیسے والسماء ذات البروج، سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو آگ میں ڈالا جا رہا، جو ایمان لاتا تھا اس کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ کتنے لوگ جل کر کے راکھ ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پر مضبوط رہے، ایمان سے ہٹنے کا نام نہیں لی۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جلا کر خاک کر دیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو جنتیں عطا فرما دی، بے شمار درجات عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنتوں کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیے۔ اسی طریقے سے اور جگہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا، فرعون کی بیوی کا واقعہ ذکر فرمایا کہ فرعون کی بیوی کو کتنا فرعون نے ستایا، کس قدر ظلم کیا، اور یہی کہا کہ صرف ایمان چھوڑ دو، لیکن وہ بیوی اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئی، محل چھوڑ دیا، بادشاہت چھوڑ دی۔ اس بیوی کو جو پورے جتنی جگہ کا فرعون مالک تھا اتنی جگہ بیوی مالک تھی، لیکن اس بیوی نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان اتنا مضبوط دکھایا کہ سارے ظلم سر سے اتر گئے، لیکن اس نے صرف یہی دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظلم سے مجھے نجات دے دیجیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت کا وہ مقام عطا فرمایا جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں اللہ کے حبیب کو، اللہ کے زمانے کے حبیب کے بعد بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کا زمانہ، لیکن ایمان کی وجہ سے اور ایمان پر قربانی کی وجہ سے اتنا اونچا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو عطا فرمایا۔ قرآن شریف تو بھرا ہوا ہے ایسے واقعات سے، ایسی تمام چیزوں سے جو ذکر فرمائے ہیں اللہ نے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر فرمایا کہ اصحاب کہف کو دیکھو، پوری دنیا ایک طرف اور یہ چند لوگ 7-8 لوگ ایک طرف، صرف ایمان بچانے کے لیے اب وہاں سے نکل پڑے کہ ہم شہر سے چلے جائیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور جا کر کے اللہ نے ان کو کیسا انتظام کیا، ان کا 309 سال تک اللہ نے ان کو سلانے کے بعد پھر اٹھایا اور ساری دنیا کو دکھایا کہ جو لوگ ایمان کی فکر کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا آ گیا تھا، فرمایا یہ کتا بھی جنت میں چلا گیا۔ ایمان والوں کا ساتھ ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی چیز ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ہو جاتے ہیں، ایمان کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ پورا قرآن پاک اسی طریقے سے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے واقعات کتنے دردناک ہیں، کس کس انداز سے اللہ کے حبیب کو، پھر آپ کے ماننے والوں کو جو ایمان لے آتا تھا، کسی کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو تپتی ریتوں پر کھینچا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ یہ سارے واقعات تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن کسی نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، کہ یہ ایمان چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ سبق ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے ایمان بات بات پر چھوڑ دیا جا رہا ہے، ذرا سا عشق ہو جائے کسی سے تو ایمان چھوڑے دے رہے ہیں، اور ایمان چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت
ایمان کے بارے میں ویسی نہیں کی جیسی قرآن پاک نے ہم کو تعلیم دی ہے، جیسا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ ایمان کی قدر کتنی ہونی چاہیے، ایمان کی قیمت ہمیں کتنی سمجھنی چاہیے۔ ساری دنیا کا سودا ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن ایمان نہ جائے، یہ ایک پوری طریقے سے اس پر محنت اپنے اوپر بھی اور اپنی اولاد پر بھی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے یہ واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات اور یہ ساری چیزیں پڑھ پڑھ کے سنانا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ 2 پیسوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر ایمان سے ہٹ جانا، پیارے حبیب سے ہٹ جانا کہ یہاں روپیے مل جائیں گے اور اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت کر جائے، یہ روپیے کتنے دن کے ہیں؟ کتنے دن آدمی جی لے گا؟ کتنے دن ان روپیوں کا استعمال کر لے گا؟ کتنے دن ان سے نفع اٹھا لے گا؟ پھر آخر کار اس کو اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی حقیقت کو اور ان واقعات کو سنانا بہت ضروری ہے، اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کل اسکول کے ذریعے سے ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کو کس طرح سے چھینا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو ایمان سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تو یہ ہمیشہ سے اولیاء کرام یہ کہتے رہے ہیں، بڑے یہ کہتے رہے ہیں کہ تعلیم کے اوپر اگر ایمان ہمارا چھن رہا ہو، ایسی تعلیم سے ہٹ جانا چاہیے۔ تعلیم پانا ضروری نہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اس ایمان کو بچا کے جب تعلیم ملے گی تو ہم لیں گے، نہیں تو ہرگز نہیں لیں گے وہاں پر جہاں پر ایمان کو چھینا جا رہا ہو، ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہو۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جب وندے ماترم پڑھنا بچوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا اسکولوں میں، تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان اپنے ایک ایک بچے کو ان کے اسکولوں سے نکال لیں گے، اور جیسے ہی اعلان ہوا تھا فوراً وہ سرنڈر ہو گئے تھے کہ نہیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ جو ہیں جس انداز سے جس مذہب پر چل رہے ہیں آپ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم پوری طریقے سے اس پر آمادہ ہوں گے تب کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہم جب سودا اس کا کریں گے ٹھیک ہے صاحب تعلیم تو مل ہی رہی ہے، چاہے ہم سے وندے ماترم کہلوائیں، چاہے نمستے کہلوائیں، چاہے جے شری رام کہلوائیں، ہم سب کہیں گے صرف تعلیم چاہیے، تو یہ تو ہماری اولاد کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ ایمان والے ان سے قطعاً نہیں سمجھوتا کر سکتے۔ جب ایسے واقعات کسی بچے سے سننے میں آئیں کہ اسکول میں اس طریقے سے زبردستی کی جا رہی ہے تو فوراً وہاں پر احتجاج درج کرانا چاہیے کہ الحمدللہ ہندوستان آزاد ملک ہے، یہاں پر قانون ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، ہر مذہب والا اپنی تمام مذاہب کی باتوں پر عمل کرے گا، اس کے لیے ہمیں گارنٹی دی گئی ہے۔ لہٰذا اس چیز کے اندر اگر کہیں پر کوئی راضی نہیں ہوتا ہے تو وہاں سے بچوں کو فوراً ہٹا لینا چاہیے، اپنے اسکولوں میں پڑھانا چاہیے، اپنے اسکول بنائیں، اپنے اسکول تیار کریں۔ جتنے پیسے ہم شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں یہ پیسے تعلیم پر خرچ کریں، اپنے اسکول تیار کر کے ایمان کو بچا کر کے پڑھانا یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن یہی بچے ہمارا دامن پکڑ کر ہم کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگ آنے والی نسل کے ایمان کو نہیں بچائیں گے یہ آنے والی نسل قیامت میں مقدمہ دائر کرے گی اپنے ماں باپ کے اوپر، اے اللہ انہی کے سپرد تھے ہم، آپ نے انہی کے سپرد کیا تھا، انہوں نے ہم کو جو ہے ہماری فکر نہیں کی، سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ لہذا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے، یہ ہمارے اماں ابا کو دوگنا عذاب دیجیے، انہیں اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دیجیے تاکہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں ان کو تو اور زیادہ عذاب ہونا چاہیے۔ کون کہے گا؟ ہماری اولاد کہے گی۔ جن لوگوں کو ہم نے یہ سمجھا کہ تعلیم کی وجہ سے چاہے جو کچھ کہہ لیا جائے سب کہا جائے گا، ایمان کا سودا کر لیا جائے گا، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے آنے والی نسلوں کے اوپر۔ اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، جہاں پر ایسا ہو جا کر احتجاج درج کیجیے، اور اگر وہ نہ مانے تو بچوں کو ہٹا لیجیے، ایسے اسکولوں میں پڑھائیے جہاں پر ایمان پر کوئی ڈکیتی نہ پڑ رہی ہو، ایمان چھینا نہ جا رہا ہو، ایمان کے خلاف ہم سے کوئی کام نہ کرایا جا رہا ہو، وہاں ہم پڑھائیں گے، یقیناً پڑھائیں گے بھی اور ایمان کے ساتھ پڑھائیں گے۔ ایمان ہٹ گیا تو پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس لیے اس چیز کو نگرانی کریں کہ جب بچے آئیں تو ان سے پوچھیں کہ تم سے کیا کہا گیا، کیا کروایا گیا، کیا تمہارے ساتھ پیش آیا، اسمبلی میں کیا ہوا، پرارتھنا میں کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو یہ بچے بیچارے چھوٹے چھاٹے کیا جانیں، اس سے جو کہا جائے گا وہ کریں گے اور پھر وہ سمجھیں گے یہی سب کچھ ہے اور اسی پر وہ چلے جائیں گے۔
اس لیے آج بہت سخت ضرورت ہے اس نگرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی اور اس کو بچا کر دنیا سے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔